بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اول آخر حمد الہی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر شے سے پہلے تھا اور ہر شے کے بعد بھی ہوگا۔ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس پر کبھی زوال نہیں۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے مخلوق کو بغیر دیکھے بنایا۔ وہ تن تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اس کی بقا کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ تمام تر بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے جمال و کمال ہے۔ ہر شے پر ہر قسم کا غلبہ اور تصرف اس کی ذات کی سزاوار ہے۔ بادشاہت اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اپنی یکتائی میں شراکت سے پاک ہے۔ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی تدابیر اور تصرفات میں کوئی اس کا مددگار ہو یا غالب ہو۔ وہ اولاد اور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری عقل اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کائنات کے کناروں میں اس کو سمو سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے قول اور عمل کی ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے اس کے قریب سے نواز دے اور اس کو مجھ سے راضی کر دے، اور میں اس پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں۔ اس کی وحدانیت اور بزرگی کو اس کے لیے خالص قرار دیتا ہوں۔ اب ہم بات کریں گے حضرت انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال کا مقدمہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا خالق باری تعالیٰ، ایسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی لاؤ، سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، پوچھا، نرم، خشک، ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ خاک اٹھانی چاہیے۔ زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھائے، انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی مٹی اٹھائے بغیر واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا خالق و باری تعالیٰ، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑ لی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ فرمایا، میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا۔ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم باری تعالیٰ عز و جل ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج کھانا کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم میسر ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کھنکانے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان
وادی نعمان عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور اس کی صورت تیار فرمائی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرنے لگے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی ان تمام اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس کے گرد پھرا کر بولا، اے فرشتوں، تم اس کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو پھر چل نہ سکے۔ اس قالب سے خالی کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی یعنی دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس قالب اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اس کے گڑھوں میں بھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی حضرت آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ پھر ابھی سر میں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من اجل، فرمایا تم بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے تمام انسانی روح نکال گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئی اور انہیں کافر و مومن، منافق، اولیاء، کتب، انبیاء علیہ السلام دکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں علم سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض و معروض کی معذرت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سب چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تامل سب کچھ بیان کر دیا۔ جب اس واقعہ سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور حضرت آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کو فرمایا، تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا؟ میں ہی ان چیزوں کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں، لہٰذا تمہارا تعجب کرنا کہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے بے جا تھا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں بھی ہزار حکمتیں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا علم تمام پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتوں، جس میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس چونکہ متکبر تھا اس لیے سجدے سے انکاری ہوا۔ اپنے آپ کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا
آدم علیہ السلام بہت چھوٹے بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہزارہا برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچانا۔ جب اس لعین ابلیس نے اس طرح کہا تو کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مگر اس درخت جس کے متعلق ہے کہ گیہوں، انجیر یا انگور یا کوئی اور درخت کے پاس تک نہ جانا، اگر اس درخت کے پاس گئے تو خرابی میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اطمینان دیا کہ یہ درخت تمہارے لیے مفید ہے، اور قسم کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لہٰذا ان دونوں ہستیوں نے وہ درخت کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ممانعت کے اصل مقصد کو بھول گئے، اور حکم ہوا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آپس میں عداوت کی تکلیف اٹھاؤ، مدت تک وہیں رہو اور وہاں ہی کما کر کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی کی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس عذاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اسی پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 بزرگ دنیا میں بہت رہے: حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق فرزند میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہر پردہ فرمانے کے بعد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام بزرگوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر روتے رہے۔ تفسیر عزیری میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ زاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی عز و جل میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی عز و جل نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت للعالمین علیہ السلام کا نام یاد دلایا اور اس کے ذریعے سے توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت سے چلے تو اب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر یہاں آنا میسر ہوگا اور اس جگہ رہ کر بھی تعلق رب سے رہے گا یا نہیں۔ ان کے اطمینان کے لیے فرمایا، اب تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی۔ دیکھو اس بار تم چوکے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اسی غلطی سے سبق حاصل کرنا، جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا تو اس کو آئندہ نہ خوف ہوگا اور نہ کبھی گزری عمر سے غم ہوگا، بلکہ دونوں عالم میں شاد و خرم رہیں گے۔ ہم تمہاری طرف اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم، عجائبات قدرت، انبیاء علیہ السلام، کتابیں بھیجیں گے جو تمہارے لیے ہدایت ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے بندوں پر درجہ بدرجہ دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں عطا کی اور بعض انبیاء علیہ السلام کو صحائف عطا کی، تاکہ میرے بندوں کو میری راہ پر چلا کر میرا مطیع و محسن و عبادت گزار بنائیں۔ اب ہم چلتے ہیں تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی مختلف آیات میں تخلیق آدم کے بعد یہ فرشتوں کو حکم دینے کے وہ سجدے کرنے، اللہ تعالیٰ کو اس حکم پر تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے، لیکن عزرائیل ابلیس کا آدم کو یہ کہہ کر تو نے مٹی مجھ سے آگ سے بنا، یہ میں نے اس کا بارے دیگر پہلے ذکر کر دیا۔ اب
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب پیدا فرما دیا تو جنت جیسی عظیم برکت جگہ میں رکھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مقیم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ لفظ آدم کی تحقیق کی جائے۔ آدم کے لفظی معنی، آدم کی لفظی تحقیق کے بارے میں کئی اقوال ہیں، چند ملاحظہ فرمائے۔ محی الدین درویش لکھتے ہیں آدم اس میں علم ہے اور نجمی ہے، جیسا کہ آذر، آبر اور آذر ہیں، اور یہ علمیت اور اجماع کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ادمات سے متشق ہے، عدیم العرض سے مشتق ہے، ان کا قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اشتقاق عربی کا خاصہ ہے اور عجمی لفظ کا مادہ اشتقاق عربی الفاظ کیسے ہو سکتا ہے؟ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ آدم پر قول۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام فریابی، امام ابن سعد، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا گیا کہ ان کو عدیم العرض سے بنایا گیا، یعنی زمین کی سطح سے، سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے۔ اس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ، سیاہ، سفید، پاک اور نجس۔ اس کو الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 میں لکھا گیا، اور مطبوع مکتبہ آیت اللہ العظمی ایران ہے۔ لفظ آدم کی تحقیق کے حوالے سے امام عبد بن حمید کا لفظ آدم پر بھی قول۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عدیم العرض سے پیدا کیا گیا، سفید، سرخ اور سیاہ مٹی سے۔ اس کو بھی الدر المنصور میں بتایا گیا۔ حقیقت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم، عام اجسام اور ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن در حقیقت میں اول خلق اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ کثیر احادیث مبارکہ میں تصریح ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس کو جامعہ ترمذی میں بھی لکھا گیا، صفحہ نمبر 519، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت، کتب کراچی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کب بنے تھے؟ لوگوں نے کہا، چپ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ اس کو الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148، مطبوعہ دارالصادر بیروت نے پبلش کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ٹاپک میں ہم فرداً حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تخلیق اور ان کے آگے اولاد اور پورا نسب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔